السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے جی تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. بھیڑ اور بکریاں، ان میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میچ کرتی ہیں، وہ ان کے بیہیویئر کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے، یا ان کی جو سب فیملی ہے اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ یہی کچھ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. اور اگر یہ کراس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آج کا موضوع ہے. تو 10 یا 11,000 سال پہلے یہ ڈسکلوز ہونے والی انسان کے سامنے خدا کی پیاری سی مخلوق جب سے یہ انسان کے سامنے ظاہر ہوئی ہے، تب سے ہی اپنی گوشت کی شکل میں، اپنے اون کی شکل میں، اپنے کھال کی شکل میں، اپنے دودھ کی شکل میں، اور بھی بہت سے ذرائع سے انسان کی یہ خدمت میں مصروف عمل ہے اور انسان کو یہ فائدہ پہنچا رہی ہے. تو اس حوالے سے تو آپ ذہن سے ہی کوئی بات نکال دیں کہ یہ کسی لیے انسان کے لیے جو ہے بینیفیشری نہیں ہے. یہ ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ انسان کو فائدہ ہی پہنچا رہی ہے. تو سب فیملی کے اعتبار سے یہ اسمال ریمیننٹس کی وہ فیملی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل تقریباً مشابہ ہیں، ایک دوسرے کی یہ خوراک جو ہے وہ کھا لیتی ہیں. البتہ ان کے بیہیویئر میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بکریاں ہیں وہ کسی بھی پودے کو اوپر سے کھانے کی جو ہے وہ ترجیح دیتی ہیں، اور جو بھیڑیں ہیں یہ زمین پہ چرنا یا جو گریزنگ ہے وہ ان کا جو ہے منشور ہے. یہ کوشش کرتی ہیں زمین کے کوئی چیز جتنی قریب ہو اس کو اتنا پہلے کھایا جائے. یہ بھیڑوں کا اور بکریوں کا جو ہے تھوڑا سا بیہیویئر جو ہے وہ ایک دوسرے سے کھانے کے اعتبار سے مختلف ہے. باقی ان میں جو پریگننسی کا پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ مشابہ ہے، اور اسی وجہ سے ہی بعض دفعہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، بعض دفعہ ان کو جو ہے پہچاننا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن باہر کے ممالک میں بھیڑ کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو بکریوں کی کچھ اقسام سے بالکل مشابہ ہیں، اور ان کو جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ یہاں تک کہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دو سادہ اور آسان سے طریقے یہ ہیں کہ جن سے ان کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھیڑ ہے یا یہ بکری ہے. سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اون ہے نا، اون ہمیشہ بھیڑ پہ ہوتی ہے. یہ ویسے تو باتیں عجیب سی لگیں گی، لیکن بعض ممالک میں یہ بڑا ایشو ہے، یہ بڑی پرابلم ہے کہ ان کو جو ہے نا دور سے دیکھ کے انسان پہچان نہیں سکتا کہ یہ بھیڑ ہے یا بکری ہے. اور انٹرنیٹ پہ جن لوگوں کا واسطہ ہے وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو ایک تو اون ہے، جو اون ہے وہ ہمیشہ بھیڑ پہ ہوگی، اور جو بال ہیں وہ جتنے بھی لمبے ہوں گے ان کی کھال پہ وہ ہمیشہ بکری پہ ہی ہوں گے. بھیڑ پہ بال نہیں ہوتے اور بکریوں پہ اون نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلی پہچان. اور دوسری جو سادہ سی پہچان ہے وہ ہے ان کی ٹیل. ان کی جو دم ہوتی ہے، جو بھیڑوں کی دم ہے نا، وہ جتنی بھی بڑی ہوگی اس کا، جتنی بھی بڑی ہو جتنی بھی چھوٹی ہو، اس کا جو رخ ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا. اور جو بکریاں ہیں ان کی جو دم ہے، اگر وہ بیمار نہیں ہیں، ان پہ کوئی چچڑ وغیرہ ان کو نہیں لگے ہوئے، یا اور کوئی ان پہ سویر قسم کا اٹیک نہیں ہے بیماری کا، تو ان کی جو دم ہے اس کا جو بیسیکلی جو رخ ہے نا وہ اوپر کی طرف ہوگا، خواہ وہ کتنی لمبی ہی ان کی ٹیل ہو، ان کا اس کا جو رخ ہے نا وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو یہ دوسری پہچان ہے جو ایک بھیڑ کو دوسری جو بکری ہے اس سے مختلف جو ہے کرتی ہے، منفرد اس کی پہچان رکھتی ہے. یہ اس کے بعد سر اتنا عرصہ انسان کے ساتھ گزارنے کے باوجود آج بھی جو بکریاں اور بھیڑیں ہیں یہ اپنے آپ کو ریوڑ میں یا اکٹھا اپنا جو ہے اس میں رہ کے ہی خود کو محفوظ سمجھتی ہیں اور پسند کرتی ہیں یہ ایک ریوڑ کی شکل میں رہنا. تو ان کا جو ایک پریگننسی پیریڈ ہے وہ بھیڑوں کا اور بکریوں کا یہ تقریباً سیم ہے، لیکن بھیڑ جو ہے وہ 4 سے 5 دن یا 6 دن پہلے جو ہے ڈیلیور کر دیتی ہے 145 یا 146 ڈیز پہ. بعض بکریاں بھی اس دوران کر دیتی ہیں ڈیلیور، لیکن وہ مکمل بچہ نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے نا مکمل بچہ، وہ بکریوں کی جو پریگننسی ہے ریکارڈ وہ 150 دن 151-52 دن اتنا جو ہے نا وہ ایک میچور بچہ جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے. تو ریوڑ اور ایک ہارڈ کی شکل میں رہتے ہوئے نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بکرا ہے وہ کسی بھیڑ کو کراس کر دیتا ہے، یا جو مینڈا ہے یا جو لیلا ہے بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ بکری کسی کو کراس کر دیتا ہے.
لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ یہ جانور جو ہیں جو کراس ہوتے ہیں ان دوسری بریڈ سے، جو بھیڑ ہے وہ بکرے سے یا جو بکری ہے وہ لیلے سے، تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ وہ فرٹائل نہیں ہو پاتے. وہ کراس ضرور ہو جاتی ہیں لیکن وہ ٹھہرتی نہیں ہے، تو اس کا کوئی نتیجہ وغیرہ نہیں نکلتا، نہ ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اس دوران یہ بھی ان میں ایک چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان میں مختلف ہے نا، جس کی بنا پہ یہ ہوتا ہے. لیکن کافی کچھ مشکل ہے، لیکن یہ ایک بیسک چیز یہ سمجھ لیں کہ یہ بھیڑ اور بکری کی یہ بنیادی چیز ہے کہ یہ فرٹائل نہیں ہو پاتی. کراس ضرور ہو جاتی ہیں جب ایک ریوڑ کی شکل میں جن لوگوں نے رکھی ان کو یہ اندازہ ہے، لیکن نئے بندوں کو یہ اتنا پتہ نہیں ہوتا. تو بکرا جو ہے وہ بھیڑ کو کراس کر دیتا ہے لیکن اس سے وہ ٹھہرتی نہیں ہے. اس کے بعد سر سمال ریومیننٹس کی ایک ہی سب فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دونوں کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، دونوں کا جو نظام انہضام ہے، وہ اس قدر مشترک ہے کہ صرف اسپیشل خوراک جو بکریوں کے لیے بنائی گئی ہو وہ بھیڑوں کو کھلائی جا سکتی ہے، اور وہ خوراک جو صرف اور صرف بھیڑوں کے لیے بنائی گئی ہو وہ بکریوں کو بھی کھلائی جا سکتی ہے. اور سیم جو ہے وہ کام ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے ہوتا ہے، سیم کام جو ہے ان کی میڈیکیشن کے حوالے سے ہوتا ہے. دونوں میں ایک ہی طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. ہاں البتہ جو بھیڑ ہے وہ بکری کے نسبت جو ہے وہ بیماریوں کا شکار کم ہوتی ہے، اس پہ بیماری کا جو حملہ ہے وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو بکری کی بھی بیماریاں ہیں وہ سردیوں میں اٹیک کرتی ہیں. تو سردیوں کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھیڑ ہے اس کو ایک اسپیشل ایج حاصل ہے، اس کی اون کی وجہ سے اس کا وہ جو اس کی پروٹیکٹیو سسٹم ہے وہ بکری کی نسبت بہت مضبوط ہے. بعض علاقوں میں بھیڑ کو جو ہے وہ ترجیحاً پالا جاتا ہے، زیادہ جو سرد علاقے ہیں ان میں بالعموم، اور جو گرم علاقے ہیں ان میں بکری کو بڑا شوق سے پالا جاتا ہے اور زیادہ پالا جاتا ہے بھیڑ کی نسبت. اور وجہ ان کا جو ایک بیئرنگ سسٹم ہے، ان کا جو ایک برداشتی نظام ہے اسی کو مد نظر رکھ کے، کیونکہ جو بکریاں ہیں وہ زیادہ سرد موسم میں جو ہے وہ اچھا ریزلٹس نہیں دیتی. اگر ان کے سیفٹی میئرز جو ہے وہ لیے جائیں تو پھر تو ماشاءاللہ دیتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو سیفٹی میئرز ہیں وہ ہمارے ہاں اتنا نظام ابھی سٹرونگ نہیں ہوا ہے ان کے شیڈنگ کے حوالے سے، ان کی خوراک کے حوالے سے. تو اس میں پھر جو بھیڑ ہے وہ بکریوں کی نسبت زیادہ منافع بخش ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ اون ہے، وہ چمڑا ہے، وہ ان کا گوشت ہے، ان کا دودھ ہے. ایک استاد صاحب سے میں یہ بھی سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھیڑ ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اچھی ہوگی تو 1 پاؤ دودھ دے گی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. میں ایسی بھیڑوں بھی دیکھ چکا ہوں جو 1.5 کلو تک بھی دودھ دیتی ہیں. تو دودھ کے حوالے سے بھی، اور ان کا دودھ بھی جو ہے اس میں فیٹ وغیرہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی لحاظ سے وہ کم نہیں ہوتا ہے افادیت میں دوسرے جانوروں سے. تو اس حوالے سے آپ کسی کنفیوژن میں نہ رہیں کہ یہ جو بھیڑ ہے اس کا دودھ نہیں ہوتا. بھیڑیں بھی اچھا دودھ دیتی ہیں، لیکن خاص بریڈز کے حوالے سے ہمارے ہاں ابھی جس طرح بکری پہ کام ہو رہا ہے اس طرح بھیڑ پہ کام نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ ہمارے پاس اچھی بھیڑیں جو ہیں وہ موجود ہیں، خصوصی طور پہ جو سرگودا کی مندرے اور کجلے ہیں یہ بہت خوبصورت جانور ہیں اور بہت ہی پروڈکٹیو اینیملز ہیں، لیکن ان پہ اس لحاظ سے کام نہیں ہو رہا جس طرح بکریوں پہ ہو رہا ہے. تو فائنلی یہ آپ سمجھ لیں کہ انسانی رویہ جو ہے نا اس کو آپ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی بھی کام میں نفی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز ہر کام اللہ پاک نے چونکہ انسان کے لیے تشکیل دیا ہے. تو جہاں پہ انسانی رویہ جو ہے وہ نفی ہوگا تو وہ جتنا بھی خواہ جو ہے کام منافع بخش ہوگا تو اس کو اس لحاظ سے نفع بخش نہیں سمجھا جائے گا. تو سیم کام ادھر ہے. جو بھیڑیں ہیں ان کو انسان اتنا مطلب ہے نہیں کر رہا، لوگوں کو بہت شوق ہے، لیکن بکریوں کی نسبت آپ دیکھیں تو بیڑوں کا جو شوق ہے اس میں انسانی رویہ اتنا مشغول دیکھنے میں نہیں آتا. لیکن جو بکریاں ہیں اس حوالے سے ان کو جو بندہ ہے بڑا پریفریبلی ان سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بڑا شوق بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ بیڑوں کی نسبت جو بکریاں ہیں انہی میں منافع ہے، کیونکہ ان میں جو بڑا اج ہے وہ انسانی رویے کا ہے. بے شک ان کی پروڈکشن جو ہے وہ اچھی ہے، بکریوں سے بھلے زیادہ نہیں ہے لیکن بہت اچھی ہے کہ ان کا ایک تقابلی جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے تجزیہ، لیکن پھر بھی انسانی رویے والا جو اج ہے وہ پھر بھی بکریوں کو حاصل ہے. سر پوری دنیا میں جو بکریاں ہیں انہی کو پریفریبلی جو ہے رکھا جاتا ہے. جزاک اللہ کم الخیر.